آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے؟ رابرٹ گرین کی کتاب انسانی فطرت کے قانون انہی چھپے ہوئے اصولوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو ہمارے فیصلوں، رشتوں اور یہاں تک کہ ہمارے خوابوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھ سکیں۔ اور یہ بات سیدھا مسئلے کی جڑ تک جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی ایک طرح سے نیند میں چلتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ان گہری پرانی طاقتوں سے بالکل بے خبر جو ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اس نیند سے بیدار ہونا ہی خود کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو اس بیداری کا پہلا قدم کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ یہ چھپی ہوئی قوتیں، یہ فورسز آخر ہیں کیا؟ یہ وہ قدیم جذبات اور جبلتیں ہیں جو تہذیب کے پتلے سے پردے کے پیچھے سے خاموشی سے ہمارے سارے فیصلے کنٹرول کر رہی ہیں۔ رابرٹ گرین کے مطابق انسانی فطرت انہی 18 بنیادی قوتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ صرف سائیکالوجی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ ہمارے ڈی این اے میں لکھا ہوا کوڈ ہے۔ جب کوئی ان قوتوں کو سمجھ لیتا ہے تو وہ صرف حالات پر ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے رویے کی پیشگوئی کرنے اور اپنے رد عمل کو قابو میں رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ قوتیں صرف ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ ہمارے آس پاس ہر انسان میں کام کر رہی ہیں، اور جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو سماجی خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان خطرناک پانیوں میں کیسے سفر کیا جائے۔ اور یہ ہمیں حسد کے قانون کی طرف لاتا ہے، شاید سب سے زیادہ پوشیدہ اور زہریلا انسانی جذبہ۔ یہ جملہ اس تکلیف دہ سچائی کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم ماننے سے ڈرتے ہیں کہ جب ہمارے قریبی لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اس کی چمک میں ہمیں اپنی ناکامی کا سایہ نظر آ سکتا ہے۔ حسد کو پہچاننا اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ کھلی دشمنی میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اشاروں میں چھپا ہوتا ہے، جیسے مائکرو ایکسپریشنز، کوئی اچھی خبر سنے اور ایک لمحے کے لیے چہرے پر ناگواری آ جائے، یا زہریلی تعریف، ایسی تعریفیں جن میں تعریف سے زیادہ طنز چھپا ہو، جو کسی کو خود پر شک کرنے پر مجبور کر دے۔ ان چھوٹے اشاروں کو پہچاننا ہی لوگوں کے حقیقی ارادوں کو سمجھنے کی چابی ہے۔ حسد کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریک قوت بھی ہے، جارحیت۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ ہمارے مہذب رویے کے نیچے ہم سب میں جارحیت کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ کھلی لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اکثر یہ زیادہ چالاک اور چھپی ہوئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر فعال جارحیت۔ یہ ایک چھپی ہوئی جنگ ہے، جیسے لطیف برتری دکھانا جب کوئی جان بوجھ کر انتظار کرواتا ہے، یا الزام منتقل کرنا جہاں وہ اپنی غلطی کا رخ موڑ کر سامنے والے ہی کو قصوروار محسوس کراتے ہیں۔ ان حربوں کو صرف پہچان لینا ہی ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اصل جنگ تو اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ اب ہم اپنی توجہ اندر کی طرف موڑتے ہیں اور دو سب سے طاقتور اندرونی قوتوں کا سامنا کرتے ہیں، غرور اور مقصد۔ ہم سب اہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، لیکن جب یہ خواہش حقیقت سے بہت دور نکل جائے تو یہ خطرناک غرور بن جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا تو اس آگ میں جیسے تیل ڈالتا ہے، جہاں لائکس اور فالوورز ہماری انا کو ایک غیر حقیقی غبارے کی طرح پھلا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس توانائی کو تباہی کے بجائے تعمیر میں کیسے استعمال کیا جائے؟ ایک طرف وہم ہے کہ میری قسمت میں عظمت لکھی ہے، دوسری طرف عملی حقیقت ہے۔ اپنی توانائی کو چھوٹے قابل حصول مقاصد پر لگائیں۔ اصل کامیابی خیالی عظمت سے نہیں بلکہ مسلسل چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ملتی ہے۔ غرور اور عدم تحفظ، ان سب کا سب سے بڑا علاج ایک مضبوط مقصد ہے۔ جیسا کہ نیٹشے نے کہا، جس کے پاس جینے کا کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ مقصد وہ رہنما ستارہ ہے جو ہمیں زندگی کے طوفانوں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن تمام مقاصد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ مقاصد جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے صرف پیسہ کمانا، مشہور ہونا یا خوشی کا پیچھا کرنا۔ یہ اکثر کھوکھلا پن چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سچا مقصد اپنی منفرد صلاحیتوں کو ڈھونڈنے، بامانی آداب بنانے اور اپنے کام میں ڈوب جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو حقیقی اور دیر پا اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ان تمام تصورات کو ایک آخری اور سب سے گہرے قانون کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو باقی ہر چیز کو اس کے صحیح تناظر میں رکھتا ہے، اور وہ ہے اپنی موت کی حقیقت کا سامنا کرنا۔ یہ سننے میں ایک عجیب تضاد لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔
موت کا سامنا کرنا زندگی سے بھاگنا نہیں بلکہ اسے زیادہ گہرائی سے جینے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے، اور یہ احساس ہمیں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اس پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کرتا ہے جو واقعی اہم ہے۔ تو ہم اسے عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، اپنی موت کو ایک ڈیڈ لائن کے طور پر تصور کریں، یہ آپ کے منصوبوں کو فوری اہمیت دے گا۔ دوسرا، دوسروں میں بھی اسی فانیت کو دیکھیں، اس سے انسانیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا ہوگا۔ اور تیسرا، کائنات کی وسعت پر غور کریں، یہ آپ کی روزمرہ کی پریشانیوں کو ان کی اصل حیثیت میں لے آئے گا۔ اور یہ ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ دیتا ہے، اگر وقت ہی آخری تاریخ ہے تو زندگی کا منصوبہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کے قوانین کو سمجھنے کا حتمی مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔